السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے روبرو ہو رہا ہوں۔ ایک تو عید کی مشغولی تھی، اس کے بعد پھر کچھ طبیعت بھی اس طرح ٹھیک نہیں تھی کہ ویڈیو بنائی جائے۔ بہرحال کچھ سوالات ہیں جو کافی دن سے پینڈنگ میں تھے، کچھ اور بھی ہیں، تو ان کے جوابات ہم جلدی سے دے دیتے ہیں۔ باقی ہم نے گروپ پر تفصیل بیان کر دی ہے، مسائل بیان کرنے کی اور پوچھنے کی، اور پورا پروسیس ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے سوال ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا عرصہ میں گھر میں رہی ہوں 5-6 سال، تو ان 5-6 سال روزہ رکھنا فرض ہے مجھ پر کہ میں اب قضا رکھوں؟ یہ کوئی نو مسلمہ خاتون ہیں، یہ سوال کرتی ہیں۔ یا وہ روزے معاف ہیں کیونکہ I was unable to keep them in home۔ کچھ کہتے ہیں فرض ہے اب رکھ لو، کچھ کہتے ہیں معاف ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم ہارڈشپ میں تھی۔ دیکھیں بہن، بات یہ ہے کہ اسلام جب آپ نے قبول کیا تھا، اس کے بعد سے تمام احکامات جو اسلام کے فرض ہیں وہ آپ پر فرض تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد سے آپ پر روزے جو ہے وہ فرض ہیں، تو لہٰذا جتنے روزے چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسلام سے پہلے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد میں تمام احکامات لازم ہو گئے آپ کے اوپر، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی۔ سوال پوچھتے ہیں امتیاز صاحب گورکھپور سے۔ میرا سوال ہے، مفتی صاحب مکہ یا مدینہ میں جائیں تو کیا عمل کریں؟ وہاں پر قضائے عمری پڑھنا درست ہے یا نفل نماز پڑھیں؟ بھائی مکہ کے اندر تو فرض نماز کے بعد میرا خیال ہے سب سے زیادہ طواف پر فوکس کیا جائے، زیادہ سے زیادہ طواف کیا جائے، اس لیے کہ طواف ایسا عمل ہے جو مکہ کے علاوہ کہیں پوری دنیا میں اور کہیں ہو نہیں سکتا۔ باقی قضائے عمری ہے، نفل نمازیں ہیں، یہ ساری ہو سکتی ہیں، لیکن طواف بغیر مکہ کے کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو مکہ میں جب جائیں تو فرض نماز کے بعد زیادہ تر جو فوکس کرے وہ طواف پر کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی نمازیں پڑھ لیں، نفل نماز پڑھیں، اور بھی متعدد نمازیں ہیں، اپنے اپنے وقت پر ہیں، اور اسی طریقے سے اذکار بھی بہت سارے ہیں، وہ آپ پوچھ لیں، لیکن بات یہی ہے۔ اور کیا کریں، مدینہ منورہ میں جب آپ جائیں تو نماز بھی پڑھیں اور درود شریف کی خاص کثرت کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں روزہ ہوتا ہے، تو گویا کہ وہاں درود پڑھنا مطلب اللہ کے رسول کے سامنے درود پڑھنا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں تو اس کا طریقہ بتائیں کہ سلام کس طرح پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم سے بھی افضل کوئی درود ہے جو وہاں پڑھا جائے؟ بھائی اللہ تعالی ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، دعا کرتے ہیں ہم۔ تو روضہ رسول پر جب جائیں تو بس یہ نیت کریں کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ ہم تو اس قابل نہ تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اپنے نبی کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ روضہ رسول میں جب جائیں تو بہت ہی باادب ہوشیار ہو کر کے جائیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہو، کوئی بے توجہی نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، اسی طریقے سے کوئی ایسی حرکت نہیں جو ایک معزز انسان کے سامنے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے روضہ رسول پر جائیں تو نہایت ہی ادب سے جائیں، اور یہ سوچیں کہ ہم کس کے پاس آئے ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے بعد، وہ ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری قبر پر آ کر سلام کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے روضے کی زیارت ہو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ تو بہت ہی ادب کے ساتھ میں وہاں حاضر ہوں۔ تمام کائنات کے سردار کے روضے پر آپ حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے محبوب اور سید الانبیاء کے روضے پر آپ حاضر ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے۔ ادب کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور وقت مختصر ہو تو مختصر سلام پڑھ لیں، وقت زیادہ ہو تو لمبا سلام پڑھ لیں۔ مختصر سلام کیا پڑھیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کا سلام آپ روضہ رسول پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور روضہ رسول پر جب سلام پڑھیں تو اسی طرح پڑھیں، لفظ یا کے ساتھ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور کہیں اور سے پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک لے آتے ہیں۔
تو اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، روضہ رسول کی زیارت کی توفیق مانگنی چاہیے۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا اس میں، اور اس لیے کہ بس کیا کہیں، بہرحال وہاں پر درود اس طرح اور سلام اس طرح پڑھا جائے۔ ایک سوال زیادہ کر رہا ہوں کہ میں نے 2 بار عمرہ کر چکا ہوں، جلد ہی عشاء ابو کے امی کے نام سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قرض دار پر صدقہ فطر ہے؟ جی نہیں، اگر اس کا قرض اتنا ہے کہ وہ مالک نصاب نہیں رہے گا، اگر قرض ادا کرے گا تو صدقہ فطر نہیں ہے۔ محمد ابصار ضلع بجنور سے سوال یہ ہے کہ کیا کسی حیات شخص کی طرف سے طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ طواف کیا کر سکتے ہیں؟ طواف کر کے اس کو نیکی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم احتسام، میرا سوال، وضو کرنے کے بعد پاجامہ بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا یا رہے گا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، پاجامہ چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ محبوب شیروانی بوندی، بوندی کیا ہوتا ہے بھائی؟ مزمل صاحب راجستھان سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے وقت رکوع میں بھی پہنچے تو کیا وہ رکعت گنی جائے گی؟ جی ہاں، اگر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے اور رکوع کو پا لیا تو آپ نے رکعت کو پا لیا۔ من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ، اس طرح حدیث ہے، او کما قال۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ حق پر تھے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے؟ بھائی دیکھیں، یہاں پر جو مسئلہ ہے جنگ صفین کا یا جنگ جمل کا، تو اس میں یہ کہتے ہیں ہم کہ حق پر تو ایک حساب سے دونوں تھے، اس لیے کہ دونوں کی نیتیں درست تھی، دونوں کے افکار و نظریات درست تھے، لیکن وہاں پر ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ چونکہ مسئلہ بہت حساس تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ٹھیک تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بھی ٹھیک تھی، نظریہ بھی ٹھیک تھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اجتہادی خطا تھی۔ ہم اس کی وجہ سے حضرت معاویہ پر لعن طعن نہیں کرتے، حضرت معاویہ کو برا نہیں کہتے، بلکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی بخشے اور بخشائے ہیں، ان کی جو خطائیں ہیں، ان کی جو لغزشیں ہیں وہ اللہ کے ذمے ہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ صحابہ کرام کی تکریم کریں، تعظیم کریں اور ان کا احترام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے میری صحابہ سے بغض رکھا، مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اسی طرح فرمایا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، اور اس طرح فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو تم ان سے کہو کہ لعنت ہو تم پر تمہارے شر کی وجہ سے۔ تو کسی بھی صحابی رسول کی حقارت دل میں لانا یہ ایمان کی اور اسلام کی خرابی کی بات ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ان معاملات کو ان پر چھوڑ دینا چاہیے اور تمام صحابہ اکرام کی تعظیم کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حضرت علی اہل بیت میں سے بھی ہیں، حضرت علی مہاجر میں بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بھی ہیں، اور تمام بہت ساری متعدد ان کی جو فضیلت ہے تو ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول ہے تو ان کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کر دے تو اس کی تلافی کیا ہے؟ بھائی اس کے لیے اگر وہ قرآن کی قسم یا کوئی بھی قسم کھاتا ہے پھر وہ کام نہیں کرتا، یا کرنے کی کھاتا ہے نہیں کرتا، نہیں کرنے کی کھاتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 10 غرباء کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا 3 روزے رکھے، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تعویذ پہننا بدعت ہے؟ تعویذ میں اگر قرآن اور حدیث سے ثابت باتیں لکھی ہوں تو بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی اجازت دی ہے۔ تو بھائی اس طرح تراویح کو بالکل بدعت کہنا یہ صحیح نہیں ہے، البتہ جتنی باتیں ثابت ہیں وہ ٹھیک ہیں، جتنی باتیں ثابت نہیں ہیں وہ بدعت بہرحال ہوگی۔ تو تعویذ کے اندر اگر کوئی قرآن کی بات لکھی ہے، کوئی حدیث کی بات لکھی ہے، کوئی اللہ کے رسول کا ایسا کوئی وظیفہ بتایا ہوا لکھا ہے جو فائدہ مند ہے، تو اس سے پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میرا نام نظام ہے، مدھیہ پردیش سے رہنے والا ہوں، سوال تھوڑا پرسنل ہے اس لیے مجبوراً پرسنل میں کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ہمارے نظام بھائی کا جو سوال ہے یہ بہت زیادہ لمبا ہے، تو نظام بھائی بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش ہے کہ آپ یہ سوال کال کر کے ہینڈل کر لیں، کال کر کے آپ بتائیں گے تو پوری بات مجھے سمجھ میں آئے گی اور میں اس کا جواب بھی بہتر طریقے سے دے سکتا ہوں۔ تو اس لیے نظام بھائی آپ مجھے کال کر لیں، واٹس ایپ پر میسج کر دیں، میں کسی وقت میں کال کر لوں گا آپ کو یا آپ کو وقت دے دوں گا، تو کال پر ڈسکس کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال سے۔
اس لیے کہ اتنا بڑا سوال پڑھنا بھی اور پھر اس کا جواب دینا بھی ویڈیو میں پاسبل نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سوالات تھے، باقی سوالات کا جو نظام رہے گا وہ میں نے لکھ دیا ہے کہ 2 دن ہوگا ہفتے میں، ایک جمعہ یا اتوار۔ اگر سوالات کم ہوں گے تو صرف سنڈے کو ہوں گے جوابات، اور اگر سوال زیادہ ہوں گے تو جمعہ اور اتوار کو ہوں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات سوال کریں، واٹس ایپ نمبر، واٹس ایپ گروپ لنک وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کو، سوال اپنے وہاں پر ڈالیں اور لوگوں کو بھی شامل کریں اور لوگوں تک بھی شیئر کریں، جوابات کو سنیں سمجھیں، اور ایک ہی سوال کو بار بار نہ کیا کریں تاکہ نہ ہمیں زحمت ہو نہ آپ کو زحمت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔